بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات ثانی کا سبق نمبر 32 میں ہے باب ما لا یدعا علی المحدود۔ اس باب میں ذکر کر رہے کہ جس آدمی کو حد لگ رہی ہو یا حد لگ جائے، حد لگتے وقت یا لگنے کے بعد اس کو برا بھلا کہنا یا موت کی بد دعا دینا یا کوئی اور بد دعا دینا جائز نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا اسمه عبداللہ، حضرت عمر سے بھی روایت کرتے شخص اس کا نام عبداللہ تو یلقب حمارا، لوگ اس کو حمار کا لقب دے چکے تھے اور اس کو حمار سے بلاتے تھے۔ کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کبھی کبھی پیغمبر علیہ السلام کو خوش کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ بالشراب، پیغمبر علیہ السلام نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے درے بھی لگائے تھے۔ فأتی بہ یوماً، ایک دن وہ پھر سے لائے گئے۔ فأمر بہ، امر ہو گیا کہ اسے درے مارے جائے۔ فجلد، مارے گئے۔ فقال رجل من القوم، ان لوگوں میں سے شخص نے اس کو بد دعا دی کہ اللہم لعنہما اکثر ما یتبی، اللہ اس کو برباد کر دے، اس پہ لعنت کر دے، کتنا زیادہ لایا جاتا ہے، کس قدر لایا جاتا ہے، بار بار ہی لایا جاتا ہے، ایسے کام کرتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے اس سے روک دیا، لا تلعنوہ، لعنت اس پر نہیں کرنا۔ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کچھ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ سے روایت کرتی، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص لائے گئے، قد شرب، اس نے شراب پی لی تھی۔ فقال، آپ علیہ السلام نے حکم دے کہ ضربوہ، اس کو مار پیٹ کر دو۔ فمن نظارب بیدی، کوئی ہاتھ وغیرہ سے مار دیتا، وضارب بنعلی، کوئی جوتوں سے، وضارب بثوبی، کوئی کپڑے وغیرہ کو لپیٹ کے اس سے مار دیتا۔ فلما انصرفا، جب وہ جانے لگا، قال بعض القوم، کچھ لوگوں نے اس کو کہا، اخزاک اللہ، اللہ تمہیں رسوا کر دے، شرم نہیں آتے ایسا کرتے ہوئے۔ قال، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ لا تقولوا ہکذا، ایسا کبھی نہیں کہنا، لا تعینوا علیہ الشیطان، اس طرح کہنے میں تم اس پر شیطان کو خوش مت کرو، شیطان کی مدد مت کرنا۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ سے کہتے، جاء الاسلمی الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائز اسلمی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فشہد علی نفسی انہ اصاب امرأۃ حراما، 4 مرتبہ اپنے خلاف اقرار گواہی کر دی کہ اس نے حرام کام کیا ہے۔ 4 مرات، 4 مرتبہ۔ کل ذلک یعرض عنہ، ہر مرتبہ آپ علیہ السلام اس سے اعراض کر دیتے تاکہ مجلس بدل جائے۔ فقبل فی الخامسہ، 5 مرتبہ میں پیغمبر علیہ السلام سے صحیح طرح سے صراحتاً پوچھ کے کہنے لگی، قول، فقال انکتا، کہ آپ نے واقعی جو ایسا برا کام کیا ہے؟ قال نعم، ہاں ایسا ہو چکا ہے۔ قول، کہہ رہے کہ حتی غاب ذلک منک فی ذلک منہا، کہ وہ حصہ اس حصے میں غائب ہو چکا تھا۔ قال نعم، ہاں۔ قال، کہاں؟ بالکل ایسا تھا، کما یغیب المرود فی المکحلہ، جیسے کہ میل جو ہے سرمدانی میں غائب ہو جاتا ہے، والرشاء، یہ رسی غائب ہو جاتی، فی البیر، کنویں میں۔ قال، کہا نعم، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ قال تدری، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ زنا کسے کہتے آپ لوگ؟ شاید آپ اپنی زبان میں کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے۔ قال، کہا نعم، کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ اتیت منہا حراما، میں نے بالکل برا کام حرام کا کیا۔ میں الرجل من اہلی، جسے ایک آدمی کرتے من اہلی حلالا، اپنی حلال بیوی سے۔ قال فما تريد بهذا القول، آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں مزید؟ قال، اس کا مقصد یہ تھا، کہنے لگا کہ اريد ان تطہرنی، مجھے پاک کر دو۔ فامر به، آپ نے حکم صادر فرمایا، فرجما، سنگسار ہو گئے۔ فسمع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلین من اصحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 2 شخصوں کو سنے، یقول، وہ کہہ رہے تھے، احدہم لصاحبہ، ایک دوسرے سے، کہ انظر الی ھذا الذی ستر اللہ علیہ، دیکھ اس کو، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا تھا، فلم تدع نفسہ،
نفس نے اسے آرام سے نہیں رہنے دیا حتی رجم رجم القلب، کتے کی طرح سنگسار ہوا. فسکت عنہما، آپ علیہ السلام نے سکون کو کچھ نہیں کہا. ثم سرساتن، کچھ اس سے گئے. حتی مر بجیبت حمار، ایک مردار گدھا پڑا تھا، اس کی لاش سے گزرے. شائل برج، اس کے پاؤں اوپر کوٹی ہوئے تھے. فقال، آپ علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام موقع کو دیکھ کر بات کرتے تھے، بے موقع یا محل کے غیر محل میں غیر مقام میں نہیں کہتے تھے، کیونکہ لکل مقام مقال ولکل مقال مقام پر عمل کرتے تھے. فقال، آپ علیہ السلام نے لوگ کو بلا کر کہا، این فلان و فلان، فلاں فلاں شخص کہاں ہیں؟ فقال، انہوں نے کہا، نحن زانی یا رسول اللہ، ہم یہاں ہیں. فقال پیغمبر سے ان کو حکم دے، انزلا یا ان نزلہ ینزلو بھی پڑھ سکتے، انزلا اتر جو نیچے. فقولا من جیبت هذا الحمار، اس گدے کا جو کیا ہے مردار ہے، کاؤ، یہ مردار گدھا تم کاؤ، اس کا گوشت کیا کر لو، نوچ لو، کھا لو تم دونوں. فقال، انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، میں یکل هذا، میں یکل من هذا، کون اسے کھائے گا، تو مردار ہے، گندہ ہے. قال، فرمایا کہ فما نلتما من عرض اخیکما آنفا، وہ جو تم اپنی بھائی کے متعلق کہنے لگی، وہ جو کیا ہو چکا تھا، رجم ہو چکا تھا، تم تو یہ کہہ رہے تھے کتے کی طرح کیا ہوا، سنگسار ہوا، کتے کی طرف قطراؤ کیا گیا اس کا، کیسا کہہ رہے تھے؟ اشد من آکل من ہو یا اشد من اکل من ہو، اگر اس گدھے سے کھایا جائے نا، وہ اتنا برا نہیں جتنا یہ برا ہے کہ تم نے اس کی عزت پر حملہ کیا. والذی نفسی بیدی، قسم کا کہ ان ولان لفی انہار الجنت ینغمس فیہا، اب تو یہ شتانا جنت کی نہروں میں ہوگا، غوطے لگا رہا ہوگا، جیسے سوئمنگ پول میں لوگ کیا کرتے، غوطے لگاتے ہیں. تمہیں ایسا کہنے کی اجازت نہیں. وان خزیمۃ بن ثابت رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا فرمان، من اصاب ذنبا، جو شخص گناہ کر جو یقیم علیہ حد ذالک الذنب، اس گناہ کی اسے حد لگ جائے، فہو کفارتہ، اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. رواہ فی شرح السنہ. وعن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من اصواب حدن، جو شخص سے گناہ کر جائے کہ حد تک پہنچ جائے، فعجل عقوبۃ فی الدنیا، پھر دنیا میں اسے سزا لگ جائے، فاللہ اعدل من ان یثنی علی عبدہ العقوبۃ فی الآخرہ، اللہ اس سے کیا ہے لاپرواہ ہے کہ دوبارہ اس کو کیا کر دے، آخرت میں سزا دے. کیونکہ دنیا میں ایک مرتبہ تو یہ آدمی سزا چک چکا، اللہ کو کیا نقصان کہ اسے دوبارہ اگر سزا نہ دی تو کچھ نقصان ہو گیا، ایسا نہیں. ومن اصاب حدا فستر اللہ علیہ، اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جو حد تک پہنچ جائے اور اللہ اس کا کیا کر دے، اللہ اس پر چھپا دے، اور یہ آدمی بھی خود پر کیا کر دے، چھپا دے. وعفا عنہ، اور اللہ اسے درگزر کر دی، فاللہ اکرم من ان یعود فی شیء قد عفا عنہ، اللہ بہت کریم ذات ایسا نہیں کرتے کہ جو کچھ معاف کرے دوبارہ اس کی سزا دے. رواہ الترمذی و ابن ماجہ وقال ترمذی رحمہ اللہ حدیث غریب. یہ تک تو یہ ہوا گئے ہیں باب التعزیر، مصنف رحمہ اللہ سے تعزیر کی بات ذکر کر رہے. تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو مقرر نہ ہو، حد اس سزا کو کہتے ہیں جو مقرر ہو، شریعت میں اس کی حد ہو. اور یہ جو تعزیر نہ یہ اصحاب الرائے پر کیا ہے، ان کی طرف مفوض ہے، ان کی طرف سپرد ہے، وہ جتنی مقدار میں لگانا چاہے لگا سکتے ہیں. الفصل الاول، عن ابی بردۃ بن نیار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو بردہ سے روایت کرتے پیغمبر علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا یجلد فوق 10 جلدات الا فی حد من حدود اللہ، اللہ کی کوئی حد لازم ہو جو اس میں تو آدمی کو زیادہ در لگائے جاتے. عام جو گناہ وغیرہ ہیں حد نہ ہو، یا کوئی بات مثلا حکومت کی طرف سے ممنوع ہو، وہ آدمی کر جائے، کوئی قانون وغیرہ توڑ دے، تو اس میں 10 سے اوپر در نہ لگائے جائے. اصحاب ظاہر کا تو یہی مذہب ہے. ہمارے نزدیک ایسی بات اس سے اساتن ہوتی ہے، یعنی جتنے مقدار میں مناسب سمجھے قاضی حاکم اس کو لگا دے. متفق علیہ. الفصل الثانی،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا ضرب احدکم، جو تم میں سے کوئی عام مارنا چاہ رہا ہو، کسی کو مار رہا ہو کسی سزا کی وجہ سے یا حد وغیرہ لگ رہی، فلیتق الوجہ، تو چہرے سے بچ کر مارے، چہرے کو نہ مارے، رواہ ابو داود۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابن عباس سے کہہ رہے تھے آپ علیہ السلام سے ارشاد منقول ہے کہ اذا قال الرجل للرجل، اگر ایک شخص دوسرے سے کو غصے کسی بھی وجہ سے کہہ دے کہ یا یہودی، اے یہودی، فضربو 20، اس کو کیا کر دو 20 درے لگاؤ۔ ممکن ہے اس سے کفر مراد لے رہا یا ذلت مراد لے رہا، کیونکہ یہود کیا ہے دنیا میں ذلیل تھے، اللہ نے فرمایا ہے ان کے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو ذلت والے معنی پر بھی سے حمل کیا جا سکتا ہے نا، تاکہ حد ساکت ہو، کفر وغیرہ کی بات لازم نہ ہو۔ وَإِذَا قَالَ، اگر کسی کہتے یا مخنث ہجڑے، فَضْرِبُوهُ 20، اس کو بھی کیا کر دو 20 درے لگاؤ۔ مختلف قسم کی بات ہے، کبھی کوئی کہتا ہے فاسق کے کافر خبیث مردار، اس طرح کی باتوں پر کیا تے تعزیر آتی ہیں کہ اس کو ایذا دینا چاہ رہا ہے، اور یہ بات اس کے لیے عیب کی ہے نا، اس سے آدمی معیوب ہو جاتا ہے۔ ومن وقع على ذات محرم، اگر ایک آدمی محرمہ کے ساتھ کیا کرے، بدعملی کرے، یعنی سے رشتے والی ہو جو کیا ہو حرام ہو، فقتلوہ ہو، اس پر تو زنا کی حد نہیں آتی نا، مگر اس سے سیاستاً زجراً و تشدیداً قتل کر دو، رواہ الترمذی وقال ذا حدیث غریب۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، عمر سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا وجدتم الرجل قد غل فی سبیل اللہ، اگر تم ایک شخص کو پاؤ کہ وہ اللہ کی راہ میں خیانت کرے، منع مال غنیمت سے بے اجازت استعمال کرے، اس کی ضرورت نہ ہو، زائد از حاجت استعمال کرے یا چرا لے، فاحرقوا، یا باب فالسی بھی پڑھ سکتے، فاحرقوا متاعہ، اس کا سامان جلا ڈالو۔ منع کیا ہے؟ زجر وغیرہ تنبیہ کے لیے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح کا سامان جلایا جاتا تھا، بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہوا، یا تادیب کے لیے ہو سکتا ہے، اس کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ دیکھے لوٹانے کے بجائے تو کیا ہوا، جلا دیا گیا۔ حسن بصری سے کہتے کہ اس کا مال جلایا جائے گا، اگر قرآن کریم وغیرہ کو لیا ہو یا کوئی کتاب ہو یا حیوان ہو تو پھر اس کو نہیں جلایا جائے گا، بلکہ اس سے واپس لیا جائے۔ امام شفیع سے کہتے اس شخص کو سزا دی جائے، بدنی سزا، سامان وغیرہ کو نہ جلایا جائے، کیونکہ یہ خامخواہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ وَضْرِبُوهُ، اس کو درے وغیرہ بھی لگاؤ جو حد سے کم مقدار میں ہو، رواہ الترمذی وقال الترمذی رحمہ اللہ ھذا حدیث غریب۔